انسان مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے، اس پر طرح طرح کے حالات گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کبھی اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی رشتے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشانیاں مختلف اس پر آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب پریشانی جب اس کے اوپر کوئی آئے، اس کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جو پریشانی اس پہ آئی ہے اس پہ نظر حسد یعنی نظر بد بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، جنات کا شر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے بھی وہ ان پریشانیوں میں پھنس سکتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اس مسئلے کا حل کروا لیں۔ اب عامل جو ہے، اب اس کی پہنچ اتنی نہیں ہوتی، وہ صرف ظاہری بات کو دیکھ کر وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کے اندر لڑائی جھگڑے تنازعات چلتے ہیں اور خاندانوں کے اندر بہت ساری جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ظاہری سبب دیکھتا ہے، فرض کریں اگر کسی کے سر میں درد ہے اور وہ اپنا مسئلہ لے کر اس عامل کے پاس جاتا ہے کہ سر میں درد ہے، اور فوراً اگر عامل یہ کہہ دے کہ تمہیں نظر بد ہے یا فلاں شخص نے تم پہ جادو کروایا ہوا ہے، تو اب حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اس کو دماغی کمزوری تھی، اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، یا اس کو نسیان کا مرض ہو چکا ہے، بھولنے کا مرض ہو چکا ہے۔ اب یہ جو انسان بھول جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ بہت زیادہ گناہ کرنے سے بھی انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جو نیگیٹو سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے، یا وہ خود کوئی نیگیٹو سوچ سوچتا ہے، اس سے بھی باتیں بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس کو دماغی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مسئلہ ایک ہے اور اس کے پیچھے اسباب بہت سارے ہیں۔ تو عاملین جو ہیں عموماً ان اسباب کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ ہاں، اگر یہ معاملات اور یہ مسائل لے کر اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کے پاس چلا جائے، تو اللہ کا ولی جو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ فوراً پہچان جائے گا، سمجھ جائے گا کہ اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اس بات کو پہچان لے گا کہ اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جادو جو ہے وہ برحق ہے، ہو سکتا ہے، اور نظر بد بھی برحق ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ اور آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے اور ان کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، اور جا کے ان کے آگے اپنے معاملات رکھتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیتے ہیں، جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ پہ کوئی بھی آزمائش آئی ہے اور وہ آزمائش آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ دین کی طرف جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش آپ پر اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے آئی ہے۔ اور اگر آپ پر کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ناشکرے ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں، یا آپ دین سے ہٹ گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ انسان اپنا تجزیہ خود کرے کہ اس پہ یہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو کمزوری کی وجہ سے بیمار ہے، یا واقعی اس کو نظر بد ہو چکی ہے، اور اگر وہ بھول رہا ہے تو وہ کیوں بھول رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں پازیٹیو وے میں سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ہم خود حل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب رہ کر، ذکر کر کے، اور اللہ پر کامل اعتماد اور یقین کر کے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔